محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کئی دنوں سے آپ حضرات مسلسل کفریات کلمات کے تعلق سے سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور یہ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کون سا جملہ خدا کی شایان شان کے لائق ہیں اور کون سے جملے خدا کی شایان شان لائق نہیں ہیں۔ اکثر و بیشتر انہی کی زبانوں سے کلمات کفر جاری ہوتے ہیں جو زیادہ باطنی ہوتے ہیں، اور جن کی زبان زیادہ چلتی ہے معاذ اللہ مذاق کی صورت کے اندر بھی وہ ایسے جملے بک دیتے ہیں، لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایسے جملے استعمال کر لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی زبانوں پر اکثر و بیشتر ایسے جملے جاری ہو ہی جاتے ہیں۔ اس لیے سب سے اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دو چیزوں کی حفاظت کی اس کو میں جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں، ایک تو زبان کی حفاظت کرنے والا اور ایک شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا۔ جس نے ان دو چیزوں کی حفاظت کر لی، خود رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو آدمی کو ہنسی مذاق کے اندر دوستوں کو ہنسانے کے لیے معاذ اللہ ایسی باتیں بھی نہیں کرنی چاہیے، اگرچہ تھوڑی دیر لوگ ہنس لیں گے، آپ بھی ہنس لیں گے، لیکن آپ کا ایمان سلامت رہا یا نہیں اس پر آپ نے غور نہیں کیا۔ تو بہت سارے ایسے جملے ہیں۔ رہی بات صرف دلی خیالات وسوسوں کے تعلق سے ہیں کہ بھئی خیالات بھی آتے ہیں، طرح طرح کے دل کے اندر وسوسے آ جاتے ہیں۔ کبھی معاذ اللہ بندوں کو یہ خیال آ گیا کہ اللہ کیسے ہے، کہاں ہے، اور کیسے وہ ایک ہے، اس کے ساتھ میں کوئی شریک ہے یا نہیں ہے، معاذ اللہ اس طریقے سے طرح طرح کے غلط وسوسے آتے ہیں۔ اور یہ وسوسے تو ایک فطری چیز ہے، آتے ہی ہیں، یہ نہیں کہ آج سے کل سے آ رہے ہیں، یا بلکہ یہ تو زمانہ رسالت سے چلتا رہا ہے۔ خود قرآن کی آیات اس کے اوپر نازل ہوئی، الذی یوسوس فی صدور الناس، انہوں شیطان نے یہ وعدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ میں تیرے بندوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کروں گا، خیالات پیدا کروں گا۔ قرآن کی سورہ الناس یہ ہمیں بتاتی ہے کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ لوگوں کے دلوں کے اندر، سینوں کے اندر وسوسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وسوسوں کے اندر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ آدمی کے لاکھ وسوسے آئے، اس طریقے سے لاکھ دماغ کے اندر خیالات آئے، تو اس پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی شریعت کی جانب سے گرفت نہیں۔ ہاں بندہ اس پر عمل کرے گا یا اس کو اپنی زبان پر لائے گا یا اس طریقے سے اس کے تعلق سے پکا پختہ یقین رکھے گا، تبھی صورت کے اندر اس کی پکڑ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے سینوں میں خیالات وسوسے پیدا ہوں گے، لیکن اس صورت کے اندر اللہ ان خیالات اور ان وسوسوں کو درگزر فرما دیتا ہے، انہیں چھوڑ دیتا ہے، ان پر کوئی ان کی گرفت نہیں فرماتا ہے جب تک کہ بندہ اس پر عمل نہ کر لے۔ اگر کسی نے معاذ اللہ وسوسہ آیا، اس پر عمل کر لیا یا اس پر یقین کر کے بیٹھ گیا، تب اس صورت میں اس کی پکڑ ہے۔ تو ان وسوسوں پر کوئی پکڑ نہیں۔ اس لیے بہرحال یہ مسائل بیان کرنے کا مقصد یہی تھا تاکہ ہم اللہ اس کے رسول کی بارگاہ کا ادب رکھیں، چاہے خدا کی بارگاہ ہو، چاہے ہمارے آقا مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ہو، یا تمام انبیاء کرام ہو۔ جس طریقے سے ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، یہی تو ایمان ہے، اسی کا نام ایمان ہے۔ آدمی جب ان ضروریات دین پر سچا ایمان، سچا اعتقاد رکھتا ہے، وہ شریعت کی نگاہ کے اندر مومن کامل ہے۔ تو بندے کو اپنی حیات میں، زندگی کے اندر بھی ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے، اور نزع کے وقت میں، سختی کے وقت میں، اس وقت بھی ایمان کے سلب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسے وقت کے اندر بھی خدا کی بارگاہ میں نماز کے بعد ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نزع کے وقت میں ایمان سلامت رکھے۔
ورنہ اچھے اچھے لوگ اس وقت بھی بگڑ جاتے ہیں اور اس وقت بھی معاذ اللہ بے ایمان ہو کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، پوری زندگی اعمال صالحہ کی، لیکن نزا کا وقت کے اندر، جب کٹھن وقت کے اندر خاتمہ ہی خیر پر نہیں ہوا، تبھی صورت کے اندر ان کے سارے اعمال پر پانی پھر جاتا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور و معروف واقعہ ہے، نزا کے وقت میں شیطان آیا، بہکانے کی کوشش کی کہ اللہ کہاں ہے، کیسے ہے، کس طریقے سے۔ حدیث شریف ہے باقاعدہ، بخاری کی غالباً حدیث پاک ہے کہ ان کے اندر اس طریقے سے بار بار انہیں بہکانے کی کوشش کی، ان کے دل و دماغ کے اندر وسوسے پیدا کیے گئے، خیالات پیدا کیے گئے، لیکن انہوں نے جس پیر کامل کے ہاتھ پر انہوں نے ہاتھ دیا تھا، اسی پیر نے اس ایسے وقت کے اندر ان کی دستگیری فرمائی، مدد فرمائی اور کہا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں خدا کی ذات کو بلا دلیل مانتا ہوں، بلا دلیل مانتا ہوں۔ تب جا کر انہوں نے یہ، جب شیطان نے جب دلیلیں پیش کر رہے ہیں، شیطان اس دلیل کو بھی رد کر رہا ہے، ایک دلیل نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 100 دلیلیں آپ نے اس وقت پیش فرمائی، لیکن شیطان پھر بھی نیا کوئی نسخہ لے کر آتا ہے، پھر نیا چہرہ لے کر اور اس طریقے سے خدا کی ذات کے بارے میں سوال کرتا ہے۔ تب جا کر ان کے مرشد شیخ نے آ کر کہا کیوں نہیں کہہ دیتے کہ میں اللہ کی ذات کو بلا دلیل کے مانتا ہوں۔ جب آپ نے یہ فرمایا تب جا کر شیطان نے ان کا ساتھ چھوڑا، ان کا لگ چھوڑا۔ اس طریقے سے ایسے وقت کے اندر شیطان پورے طور پر حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ایمان کی ہمیں سلامتی عطا فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کے فوائد، اس کے ثمرات عطا فرمائے، آخری وقت بھی کلمہ شہادت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا فی السلام وادخلنا الجنہ دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت قبر نبی الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا